أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق الله العلي العظيم. گزشتہ ہفتے بھی جن آیات کی تفسیر ہوئی تھی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور بات یہاں تک آ پہنچی تھی کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر ملک مصر کے اور اپنی سلطنت کے تمام ساحروں جادوگروں کو جمع کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے میں شکست دی جا سکے. لیکن جب انہوں نے معجزہ دیکھا جادو کے مقابلے تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے اور فرعون نے انہیں قتل کیا اور سولی پر چڑھا دیا. لیکن ظاہر ہے اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں اضافہ ہوا، اور فرعون اور اس کے درباریوں کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کو اگر اسی حالت پر چھوڑ دیا گیا تو ان کی جماعت اور ان کے لوگ زیادہ بڑھ جائیں گے اور پھر مقابلے کے مجھ میں طاقت نہیں رہے گی. تو اس کے دربار میں اس کے جو وزیر تھے، جو اس کے ملنے جلنے والے لوگ تھے، جن کو قرآن ملأ کا لفظ دیتا ہے، یعنی سرداران قوم نے اس کو مشورہ دیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو ڈھیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ مقابلہ کیا جائے اور فوراً موسیٰ علیہ السلام سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. لیکن اب وہ درباری اور جو اس کے وزراء ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو تم نے چھوڑ دیا تو پھر یہ قوم اقتدار پہ قبضہ کر لے گی اور تمہاری حکومت گر جائے گی. اسی کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں کیا مشورے ہوئے اور کیا گفتگو ہو رہی تھی. وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ، کہ آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑے دے رہے ہیں، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں، ویذرک والہتک، اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں، یعنی نہ وہ آپ کی پرستش کریں، نہ آپ کا آرڈر مانیں، اور نہ آپ جن کو معبود مانتے ہیں ان کی عبادت کریں. آپ یوں نے مہلت دیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سخت اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے اور اس وقت فوراً کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے زیادہ چھوڑ دیا تو پھر یہ کل ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ جتنے بھی مفسدین ہیں اور جتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں پر فساد کا الزام لگاتے رہے ہیں کہ یہ لوگ فسادی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ماننا اور خدا کے قانون کو تسلیم کرنا ابلیس اور اس کی اولادوں اور اس کی ذریت اور اس کے چیلوں کی نظر میں یہی فساد ہے. ہمیشہ وہ انبیاء کو، رسولوں کو اور ان کے صحابہ کو فسادی قرار دیتے رہے ہیں. دیکھیے کیا جملہ کہہ رہا ہے وہ، لیفسدوا فی الارض. یہ فساد کا الزام کس پر لگ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی اس موحد قوم پر جو زمانے کی مسلم قوم تھی اور زمانے کی مسلمان قوم تھی. کس پر الزام لگایا جا رہا ہے فساد کا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی منتخب کیے گئے ہیں اور جو فرعون کو دعوت دے رہے ہیں کہ حکم آرڈر تیرا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر چلے گا. تو یہاں آ کے اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑے دے رہے ہیں، اگر تھوڑے دنوں کے بعد تو وہ آپ کو چھوڑ دے گا. پورا ملک آپ کا آرڈر مان رہا ہے، آپ کا حکم چل رہا ہے، آپ کا لا قانون چل رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہوگا، لہذا وہ آپ کو نہیں مانے گی اس کی قوم. اور وہ فرعون کہتا ہے ٹھیک ہے. فوراً اس نے آرڈر جاری کر دیا، آپریشن کرو. کیسا آپریشن؟ کہ ان کے نوجوان قتل کر دیے جائیں، چن چن کر ہلاک کر دیے جائیں. فرعون کہتا ہے سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم قریب جلدی ہی ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے
اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، یعنی ہم ان کی نسل کا صفایا کر دیں گے۔ جب ان کے نوجوان ہی نہیں بچیں گے تو کون ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے گا، کون ہمارے خلاف بغاوت کرے گا، کون ہم سے ٹکر لے گا، کون ہمارے مقابلے پر آئے گا؟ سنقتل ابناءہم، ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یعنی قتل بھی ایسا جو عبرت ناک ہوگا۔ ایک ہے اگر ویسے لفظ کہا جاتا کیا کہتا ہے؟ سنقتل، ہم قتل کریں گے، سنقتل یعنی قتل میں بھی ہم تشدید اختیار کریں گے، ہم ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے، ونستحیی نساءہم، اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ وہ ہماری خدمت کریں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون نے یہ حکم ایک تو اس وقت جاری کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، تاکہ وہ بچہ آ ہی نہیں پائے زمین پر، جس کے بارے میں اس زمانے کے نجومیوں نے اور ساحروں نے اس کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک جاہ و جلال والا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو الٹ کر پھینک دے گا اور تمہاری حکمرانی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی قائم ہوگی۔ تو اس نے اس وقت قتل کا آرڈر جاری کیا، اور ایک اب جاری کر رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام رسول بنا کر بھیج دیے گئے اور آپ نے آ کر اس کو دعوت دی، اور اسلام اور ایمان کی طرف بلایا، تو اب اس نے پھر یہ دوسرا آرڈر جاری کیا جسے آج کی زبان میں کہا جائے گا اس نے آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اب بنی اسرائیل پر آپریشن کیا جائے۔ یہ قوم ہماری دسترس میں رہتے ہوئے، ہماری حکمرانی میں رہتے ہوئے اور ہم سے بغاوت کا اعلان کرتی ہے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور کہتا ہے کہ ہم ان کے اوپر غالب ہیں، حکمرانی ہماری ہے، ہم حکمراں ہیں۔ وزیروں نے تو یہ مشورہ دیا کہ اب فیصلہ کر لیا جائے، اب زیادہ ان کو مہلت نہ دی جائے، ان کے قدم نہ جمنے دیے جائیں ورنہ یہ ہمیں اکھیڑ کر پھینک دیں گے۔ وہ کہتا ہے وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کریں گے یہ، میں ابھی ان کے نوجوانوں کا صفایا کیے دیتا ہوں۔ وہ اب زمین پر مقابلہ شروع ہو گیا، ادھر سے قتل عام شروع، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم ظاہر ہے کہ وہ پریشان ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ صبر کے معنی ثابت قدم رہو، اب قدم ڈگمگا نہ جائیں، ایمان چھوٹ نہ جائے، ثابت قدم رہو اپنی توحید پر، وحدانیت پر۔ استعینوا باللہ، سخت آزمائش آ گئی ہے، کڑا وقت آ گیا ہے کہ جہاں اب نوجوان قتل کیے جانے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اس نے حکم جاری کیا ہوگا تو ایسا تو ہے نہیں کہ اس کی فوج ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہوگی، اس زمانے کی جو بھی ہتھیار ہوں گے وہ لے کر پہنچی ہوگی ان پر۔ اب ایسے میں دیکھتے ہی جب تو بچے قتل ہو رہے تھے، اب نوجوان قتل ہو رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطبہ دیا اور کہا استعینوا باللہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر بھی کرو، ان الارض للہ، زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ اللہ کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا رہا ہے۔ اسے تھوڑی سی اللہ نے کیا مہلت دی، اسے ذرا جوانی کیا دی، بیماری کو اس سے کیا ہٹایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کہتا ہے میں ہوں زمین کا مالک، یہ مالک نہیں ہے۔ ان الارض للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے زمین کا مالک، ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یورثها من یشاء من عبادی، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، بالآخر انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے، حسن انجام اور نتیجہ تمہاری حق میں نکلے گا۔ تم تقوی اختیار کرو، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے رہو، صبر کرو۔ تھوڑے دنوں کے لیے اس کو وارث بنایا ہے، ہمیشہ اس پر یہ نہیں رہے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ کب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زمین کو چھین لے، کب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تخت و تاج چھین لے، اور کب اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم مقہور اور اس قوم کو جسے عذاب اور سزا دی جا رہی ہے وہ اس کی وارث بن جائے۔ ظاہر ہے کہ قوم پہلے سے بھی پریشان تھی، غلام تھی، اس کے غلامی کا شکار تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے ان کی امیدیں بنی تھیں کہ شاید اب ہم ظلم سے ہمیں نجات ملے گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی نجات کی کوئی شکل نظر نہیں آئی۔ وہ تو بڑے خواب دیکھ رہے تھے، ان سے وعدے کیے جا رہے تھے کہ اب ہمارا ایک رہبر آ گیا ہے، وہ ہمیں ظلم و ستم سے نکال لے گا۔ قوم کہتی ہے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، قوم نے کہا ہم تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور آپ کے آنے کے بعد بھی، ہم نے تو سوچا تھا کہ آپ فوراً ہمیں اس ظلم و ستم سے نکال لیں گے، کیونکہ عوام الناس کہ نہ ایمان اتنے مضبوط ہوتے ہیں، نہ یقین اتنے مضبوط ہوتے ہیں، نہ وہ اتنے کڑی محنتوں والے ہوتے ہیں، وہ تو بس سمجھتے ہیں کہ جادو کی چھڑی کوئی لے کر آئے اور فوراً گھما دے۔ تو انہوں نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا، ہم تو تکلیف میں مبتلا کیے گئے، اوذینا ہمیں اذیت دی گئی، من قبل ان تأتینا اس سے پہلے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، تم نہیں تھے جب بھی ہم ستائے جا رہے تھے، کئی سو سال ہو گئے ہمیں ستائے جاتے ہوئے، تمہارے آنے کے بعد امید کی کرن جاگی تھی کہ تم نکال لو گے ہمیں، ومن بعد ما جئتنا، اور تمہارے بعد بھی اب یہ نیا فیصلہ آ گیا، اب ہم ستائے جا رہے ہیں۔ قال
عسى ربكم ان يهلك عدوكم، لیکن نبی کا چونکہ ایمان بالکل عین الیقین ہوا کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ نبی اس موقع پر یہ بات کہتا ہے کہ جب دشمن کے خاتمے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی، کیا فرما رہے ہیں؟ عسى ربكم ان يهلك عدوكم، تمہارا رب ممکن ہے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، اور خالی ہلاک ہی نہیں کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی بادشاہت عطا کر دے۔ ایسی مایوسی کے عالم میں تھی قوم جیسے آج مسلم قوم گری ہوئی ہے۔ اگر آج کوئی یہ کہے کہ مسلمانوں تمہاری حکمرانی ہو جائے گی تو لوگ کہیں گے میاں کیا باتیں کر رہے ہو، احمقوں کی دنیا میں جیتے ہو، ہماری حکمرانی؟ ہم تو پیدا ہی غلامی کے لیے ہوئے ہیں، ہمیں حکمرانی مل سکتی ہے، ہمارا دشمن ہلاک ہو سکتا ہے، ہمیں تخت و تاج مل سکتا ہے، ہماری کرنسی چل سکتی ہے، ہمارا سکہ زمین پہ چل سکتا ہے؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کیسے بات کر رہے ہو؟ ہمیں تو حکمرانی کے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، ہم سے اللہ نے وعدہ کیا حکومت کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے بھی کیا ہے اور موجود ہے قرآن کریم کے 18ویں پارے میں۔ تو جب قوم پر مایوسی چھا جاتی ہے تو وہ سوچتے ہیں ایسا کیسے ہو جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام یہ خالی یہ بات نہیں کہہ رہے کہ تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے، بلکہ کہہ رہے ہیں اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بادشاہت عطا فرما دے۔ عسى ربكم ان يهلك عدوكم، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کا خلیفہ تمہیں بنا دے۔ لیکن بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ نہیں کہ تمہیں کیوں بنائے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تمہیں خلیفہ اس لیے بنائے گا تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اس میں بھی تمہارا امتحان ہوگا۔ بادشاہت مل جائے تو اور سخت امتحان ہے، نہ ملی تب بھی امتحان ہے۔ تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا تو بھی تمہارا امتحان لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بادشاہ بننے کے بعد کس کام میں لگے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نافذ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جد و جہد کی، یا پھر عیش و عشرت میں پڑ گئے، یا رنگ رلیاں مناتے رہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے، یا وہ باتیں کرنے لگے جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خلیفہ بنائے گا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہے گا کیف تعملون، تم کیسے عمل کرتے ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو یہ کتاب صرف عبرت کے لیے ہے، کس کس طرح کی گفتگو ہوئی ہوگی، وہ کیسے کیسا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو سمجھانا پڑا ہوگا، کتنے واعظ اور خطبے دینے پڑے ہوں گے، تب کہیں جا کر کے قوم کو صبر ہوا ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے پر ایک بات جو یہاں پر ذکر نہیں ہے، وہ دوسری بات تورات میں بھی ہے اور قرآن کریم سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب چونکہ مقابلہ دو بدو ہونا شروع ہو گیا تھا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا گھبرائیے مت، فرعون اب تمہارے بیٹوں کو قتل کرنے پہ قادر نہیں ہوگا، اور ہم دھواں بھیجیں گے، اور اس دھوئیں کے ذریعے سے جو فرعون کی قوم ہے، جو فرعون کے طرفدار ہیں، ان کے بیٹے قتل ہوں گے۔ ہم گیس چھوڑیں گے ایسی کہ جو فرعونیوں کے بڑے بیٹے کو لگے گی اور وہ پٹرا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، آزمائشوں کا دور تو ختم۔ وہ سمجھا رہا وہ قتل کر دے گا، نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو کیمیکلز ویپن دیے جائیں گے، انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویپنس دے دیے جاتے ہیں اور بہت معجزے کے طور پہ ملتے ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے بدر میں شریک ہیں، لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب تلواریں تو وہاں تھی ہی نہیں، کل 8 تلواریں تھیں، تقریباً 8 ہی تلواریں تھیں، اچھی تلواریں تھیں، اب تلوار ٹوٹ گئی۔ اب کہاں سے لائیں تلوار؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی لی اور حضرت عکاشہ کو دی، وہ کہا لو یہ، ان کے ہاتھ میں پہنچی وہ تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ بھی اس کو دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ ہے وہ تلوار جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینے پر آئے، کتنی بڑی طاقت ہوگا دجال، کیسی اس کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، کتنے یہودی اس کی پشت پر کھڑے ہوں گے، ساری دنیا کی باطل طاقتیں اس وقت تک کتنا عروج کر جائیں گی، کتنی ترقی کر جائیں گی، کون اس تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اپنے نیزے سے اس کا خاتمہ کر دیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہیں چل پائیں گے، جو لے کر آئے گا وہ سب جام ہو جائیں گے سسٹم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے ہی سے اس کا قتل کریں گے اور اس کو ختم کر دیں گے، اور وہ ان کو دیکھ کر کے پگھل جانا شروع ہو جائے گا۔ کتنی بڑی وہ طاقت، کتنی ترقی کر جائیں گے وہ لوگ، ابھی تو ہم نے اس کا کوئی حصہ بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقابلے کے لیے اب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ہر موقع پر اس نے شکست کھائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے کہ ہم نے پھر فرعون کو کس طرح چاہا کہ یہ کسی صورت سے لوٹ آئے، پلٹ آئے۔ اللہ رب العزت نے پھر تحت مسلط کر دیا، 7 طریقے سے اس کو سزا دی۔ 7 سزاؤں کا یہاں پر ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے آل فرعون کو پکڑ لیا، بِالسِّنِينَ، قحط کے سالوں سے، چند کچھ سالوں تک قحط آیا وہاں پر، پکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ خالی فرعون کی بات نہیں ہے، آل فرعون،
جتنے لوگ بھی باطل حکمران کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس کی آل کہلاتے ہیں، چاہے وہ اس کی نسل سے ہو یا نہ ہو، وہ اس کا خون ہو یا نہ ہو، وہ اس کے خاندان کے ہوں یا نہ ہو، سب اس کی آل کہلائیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، انہیں تو اپنی چیزوں پر ناز ہوگا، کون ہے ہماری بارشوں کو روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے روک دی، بارشیں روک دی، قحط مسلط ہو گیا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، چند سالوں تک ہم نے فرعون کی پوری قوم کو اور اس کے ماننے والوں کو مسلط رکھا قحط میں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کی پیداوار کو کم کر دیا۔ یہاں ثمرات کھیتی ہی کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ جو زمانے کے کارخانے رہے ہوں گے ان سے ہی پروڈکشن چل رہا ہے، لیکن کچھ ہو ہی نہیں رہا، کساد بازاری چل رہی ہے، وہیں سے ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا پروفٹ کسی کو۔ جس سے پوچھو کہ صاحب کاروبار ہی نہیں چل رہا، ہو کیا رہا، کیوں نہیں چل رہا، اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، چیزیں ہی بن رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن مندی ہے پورے عالم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ہم نے پھر نتائج اور جو پیداوار تھی اس کو کم کر دیا۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ یہ نصیحت حاصل کر لیں، یہ سمجھ لیں کہ کوئی طاقت ہے، ورنہ تمہارے اپنے اختیار میں تو یہ تھا کہ وہ روزانہ نفع ہونا چاہیے، یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی طاقت ہے جو تمہارے کاروبار کو منجمد کر رہی ہے، روکے ہوئے ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ہم نے اس طرح سے فرعون کی پوری قوم کو قحط میں مسلط کیا، پھر اس سے نکلی تو پھر پیداوار میں کمی کر دی، چیزوں میں کمی ہو گئی، لیکن ہوتا کیا تھا کہ جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے ہیں یہ تو ہماری کمائی ہے اور ہم تو اس کے مستحق ہیں، ہمیں تو ایسا ہونا ہی چاہیے تھا، ہم تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جب یہ تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نحوست ہے موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کی، ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے اس طرح سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس خوشحالی آتی، اچھے دن آتے تو کیا کہتے؟ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہا کہتے یہ تو ہمارا ہے، کیوں نہیں آتے ہم پر، ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا، ساری چیزوں کی آپ کی طرف کرتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ، اور جب ان کو تکلیفیں آ جاتی تو پھر وہ بدفعلی لیتے موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں سے، پروپیگنڈا کرتے، ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، کہ دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، یہ جو کفر کر رہے ہیں، جو اللہ کی بغاوت کی انہوں نے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون توڑا ہے، اس کی وجہ سے نحوست آ رہی ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ نہیں جانتے۔ آج بھی دنیا میں کوئی پوچھے کہ بھئی ساری دنیا میں پریشانی کیوں آ رہی ہے، کوئی بتا سکے گا؟ نہیں بتا پائے گا۔ کیوں؟ جب سب ساری دنیا مشین بنی ہوئی ہے، پھر اس کے باوجود یہ کیا ہو رہا ہے؟ 2-4 سال پہلے ریئل اسٹیٹ بہت اوپر جا رہا تھا کہ بڑی زمینیں خریدو، اب ریئل اسٹیٹ کوئی زمین لینے تیار نہیں ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ جو زمینیں لی تھیں وہ پڑی ہوئی ہیں، وہ زمینوں میں کوئی نفع ہی نہیں ہو رہا، پتہ چلا سونا ہے جہاں پر ہے پڑا ہوا ہے، تو کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ کون سمجھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے الا انما طائرهم، تو کیا آج زمین پر بغاوت نہیں ہو رہی؟ آج زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کون مان رہا ہے؟ کل جو فرعون بنے بیٹھے تھے کہ انہی کا حکم چلے گا، انہی کا آرڈر چلے گا، انہی کا قانون چلے گا، آج بھی تو یہ ہو رہا ہے۔ آج روئے زمین پر کوئی کہنے لگے کہ اس کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی بات کرنے لگو تو وہی فسادی ٹھہرائیں گے، وہی دنیا میں ٹھہرائیں گے، ان کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے الا انما طائرهم عند اللہ، ان کی یہ جو بدفعلی لے رہے ہیں، طائر ویسے پرندے کو کہتے ہیں، تو بدفعلی کیوں کہا جا رہا ہے؟ زمانے جاہلیت میں بھی اور آج بھی بہت سے لوگ پرندوں سے دیکھتے ہیں، وہ پرندے اڑاتے تھے، اگر دائیں طرف اڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ یہ اچھا آج کا دن بڑھیا گزرے گا، بائیں طرف اڑ گیا تو کہتے تھے کہ آج کا دن ٹھیک نہیں ہے۔ تو جاہلی قومیں پرندوں سے، ان چیزوں سے اپنے اچھے اور برے کی فال نکالتے ہیں، تو پھر وہ اسی سے اس کی طرف نسبت ہونے لگی، طائر پرندے، اس کی وجہ سے اسی کو طائر کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی نحوست اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، یہ ان کے کفر، ان کے شرک اور ان کی بغاوت اور ان کے تکبر کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل حق کی وجہ سے ایسا ہو رہا، وہ مٹھی بھر جو مسلمان اس زمانے میں تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کی نحوست نہیں تھی، نحوست ان کی تھی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے، جاہل ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے کس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر چکا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو بٹائے گا اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے گا۔ باطل کے نزدیک سود ربا ہے اور اللہ یعنی بڑھنے والی چیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صدقات ربا ہیں، گھٹنے والی چیز۔ ایک طرف ایک آدمی نے مال خرچ کیا، بظاہر تو گھٹ گیا، لیکن اللہ کے یہاں بڑھ گیا۔ تو یربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ، ربا عربی میں سود کو کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انٹرسٹ کا نظام دوسرا ہے، خرچ کرنا وہاں ربا ہے۔
یہاں دوسرے کا چھیننا ربا ہے. تو یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے. اب دنیا بھر میں نگاہ اٹھا کر کے دیکھیے کہ پوری دنیا سود کے نظام میں پھنسی ہوئی ہے. صدقات کا نظام کہاں ہے؟ صدقات کا نظام زکات تو ختم ہے، نظام صدقات تو مٹا ہوا ہے. کہاں پر نافذ ہے؟ کس جگہ کہاں موجود ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے یہ نحوست کس کی ہے؟ یہ سود خوروں کی نحوست ہے، یہ سودی نظام کی نحوست ہے دنیا پر، جو غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن وہ امیر ہو کر بھی پھر غریب ہے. بظاہر وہ شکل نظر آ رہی ہے کہ یہ امیر ہے، لیکن وہ بھی سود میں پھنسا ہوا ہے. یہاں سے لیا وہاں سے لیا وہاں سے لیا وہاں. مکان نظر آ رہا ہے لیکن وہ بھی لون پہ لیا ہوا ہے. گاڑی نظر آ رہی ہے وہ بھی لون پہ نکلی ہوئی ہے. یہ آفس نظر آ رہا ہے وہ بھی لون پہ ہے. یہ فلاں چیز نظر آ رہی ہے وہ بھی لون پہ ہے. تو بڑھے گا کہاں سے؟ وہ بڑھنے کا تو کوئی حساب ہے اس کے بڑھنے کا نہ ادھر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نحوست تھی ان کی، اور ڈال کس پر رہے ہیں؟ ان پر، مسلمانوں پر، اس وقت کے اہل توحید پر، اپنی نادانی کی وجہ سے. پھر اس سے بڑھ کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کوئی بھی نشانی لے آؤ. آپ عصا لے کر آئے ہیں وہ لے آؤ، آپ اپنا ہاتھ کا مقدار ہمیں دکھاتے، کچھ بھی آپ لے آئے، لیکن ہم نہیں مانیں گے. یعنی جانتے بوجھتے وہ کہتے رہے جادوگر ہے، یہ ساحر ہے. وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ، انہوں نے کہا کہ جو بھی تم نشانی لا سکتے ہو لے آؤ. لتسحرنا بها، کہ اس کے ذریعے سے آپ ہم پر سحر کر دیں، آپ اپنا سکہ چلا لیں. فما نحن لك بمؤمنین، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. جب انہوں نے چیلنج کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ میں بتاتا ہوں تمہیں. فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پہ پھر طوفان بھیجا. یہ بارش کا طوفان تھا جس میں بجلی تھی، جس میں کڑک تھی، جس میں اولا تھا، اور جس نے ان کی کھیتیوں کو تباہ کر دیا، ختم ہو گیا. اب یہ کیوں بھیج رہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ایک طرف سے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے حکم سے نہریں جاری ہیں، میرے حکم سے کھیتیاں چل رہی ہیں، میرے حکم سے یہ ہو رہا ہے. کیونکہ میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ وہ خالی بادشاہ ہی نہیں تھا بلکہ وہ اپنے کو سورج دیوتا کا اوتار بھی کہتا تھا. تو لہذا لوگ اسے سجدہ بھی کرتے تھے اور اس کا حکم بھی مانتے تھے. سمجھتے تھے یہی تو ہمارا دیوتا ہے، اور سورج دیوتا کا اوتار ہے، لہذا اس کے چرنوں میں سجدہ بھی کرتے. پچھلے جتنے بادشاہ گزرے ہیں وہ یہی کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے قدموں میں سجدہ بھی کرایا اور اوتار بن بیٹھے وہ، کیونکہ پھر اس سے ان کی حکومت چلتی رہتی تھی. ان کے بعد وہ اوتار بن گیا، پھر وہ اوتار بن گیا، پھر وہ اوتار بن گیا. تو اس طرح اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بتایا کہ اگر تو سورج دیوتا کا اوتار ہے اور تیرے ہاتھ میں یہاں کی پیداوار اور سب کچھ ہے، تو پھر بھیجا اللہ رب العزت نے پانی اور بجلی اور کڑک اور گرج اور اولا، اور جس نے ان کے کھیتوں کو پٹرا کر دیا. وقت طوفان والجراد، اب پھر بھی اولوں سے کچھ کھیتی بچ گئی تو اللہ رب العزت نے پھر ان پر ٹڈی بھیج دی. وہ ٹڈی آئی جو باقی بچا تھا اس کو کھا گئی، بالکل صفایا کر دیا. اور یہاں یہ بھی روایات میں لکھا ہے کہ یہ جو عذاب اور طوفان تھا وہ صرف انہی پر تھا، قوم موسیٰ پر نہیں تھا، ان پر نہیں تھا، یہ انہی پر تھا، تاکہ تبھی تو ثابت ہو کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب بھیج رہا ہے. والقمل، اور باقی جو گھروں میں بچا ہوا تھا غلہ اسے سرسری سے گھن کھا گیا. تو کہاں تو آواز لگ رہی تھی، کہاں تو نعرے لگ رہے تھے کہ ہم دنیا کے بادشاہ ہیں، اور اس کے بعد ختم ہو گئی معیشت، ڈھہ گئی، اور فاقوں پر فاقے ہونے لگے، قرض اب کیا ہوگا. تو یہ ڈھا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور اللہ حضرت ایسا ہی کرتا ہے اپنے باغیوں کے ساتھ. سمجھنے والے سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے والے نہ سمجھیں. جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے، کبھی اس طوفان میں گرے، کبھی اس طوفان میں گرے، کبھی یہ سزا کبھی وہ سزا، اور دیکھتے ہی دیکھتے معیشت تباہ ہو گئی. وہ کیا ربوبیت کا دعویٰ کریں گے جن کے اپنے ہاں کھانے کے لالے پڑ رہے ہوں، اور جو خودکشی کرنے پر مجبور ہوں، جن کے بینک بند ہو گئے ہوں، تو وہ کیا ربوبیت کا دعویٰ کریں گے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں ایسے فرعونوں کو دکھاتا رہا. والقمل، قمل کی سے سرسری بھی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اور جوئیں بھی ترجمہ کیا ہے. اتنی جوئیں پیدا ہوئیں کہ ان کے جانوروں کے، ان کے کپڑوں میں، ان کے جسموں میں پریشان حال ہوگا، جن سے دیکھو تو کھجاتا پھر رہا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو بایولوجیکل ہتھیار بھی ہیں، کیمیکلس بھی ہیں، بایولوجیکل بھی ہیں. تو یہ ایک دم سے پیدا ہو جانا، جوؤں کا فارم پیدا ہو جانا، ایک دم ٹڈیوں کا پیدا ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت ہتھیار ابھی کوئی چیز کا وجود نہیں ہے اور ابھی فوراً پیدا ہو گیا. اور ضفا دیا، پھر بچے تو مینڈ کے، اتنی مینڈک کہ بس منہ کھولا اور منہ میں گئی. گھروں میں، برتنوں میں، جہاں تہاں مینڈک ہی مینڈک، ہانڈیوں میں، کٹوروں میں، اتنا سخت
کہ پریشان حال، والدم اور خون، پانی کا خون ہو گیا. جو ان کے چشمے تھے، جو کنویں تھے اس زمانے کے، بنی اسرائیل کے کنویں بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اور فرعونیوں کے کنویں خون بن گئے. پانی پیے تو منہ میں ڈالا تو خون بن گیا. پریشان حال ہو کر کے ہاتھ جوڑ کر پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ صاحب یہ عذاب ہٹوا دیجیے، کیونکہ آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور آپ اللہ والے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم آپ کی قوم کو چھوڑ دیں گے. تو جب یہ عذاب آتے، پریشانی آتی، اللہ فرماتا ہے آیات مفصلات، یہ ہم نے 7 نشانیاں دیں. 7 نشانیوں کا تذکرہ ہے. آیات یہ نشانیاں ہیں مفصلات، جو بالکل ایک دوسرے سے جدا جدا تھیں، الگ بھی تھیں. یہ تفسیر اللہ نے کوئی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں تھی. فاستكبروا، لیکن پھر بھی اکڑ گئے، نہیں مانے. وكانوا قوم مجرمین، اور یہ مجرم قوم تھے ہی یہ جرم کرنے والے. ولما وقع علیہم الرجز، جب بھی ان پر یہ سزائیں آئیں، یہ عذاب آئے، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک، تو آئے اور کہتے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، بما عہد عندک، اس مقام کے بدلے میں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. یعنی جانتے تھے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی. جب نظر آ رہا ہے کہ سانپ لاٹھی کا سانپ بن گیا ہے، اور ان کے بعد عذاب ہٹ جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مہلت دیتا، لیکن پھر اس کے بعد نہیں مانتے. تو کیا کہتے لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ ہم سے اس عذاب کو ہٹوا دیں، لنؤمنن لک، تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. موسیٰ علیہ السلام ان سے یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ تم نے میری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے، میں ان کو لے کر ارض سینا میں جانا چاہتا ہوں، میں فلسطین اور بیت المقدس کی طرف جانا چاہتا ہوں، میری قوم کو آزادی دے دے. لیکن وہ سوچتا تھا کہ جب یہ قوم یہاں سے چلی جائے گی تو پھر ہمارے اینٹیں کون بنائے گا، ہمارے جوتے کون صاف کرے گا، ہماری خدمت گزاری کون کرے گا، یہ ہمارے اچھے اور عمدہ محل کون بنائے گا. تو جتنے بیگار کے کام تھے وہ انہیں غلاموں سے لیا کرتا تھا اور نہیں بھیجنا چاہتا تھا. لیکن جب یہ عذاب آتا تو فون یہ کہہ دیتا کہ بس اس کو ہٹوا دیجیے اور پھر اب بھیج دوں گا. لیکن وہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما کشفنا عنہم الرجز، تو جب ہم ان سے اس عذاب کو ہٹا دیتے الی اجل، ایک وقت مقرر تک، کیونکہ اس کا وقت مقرر تھا، ہم بالغوہ، جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے، اذا ہم ینکثون، تو بس اچانک وہ اپنا معاہدہ توڑ دیتے، وہ معاہدہ توڑ دیتے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے کافروں نے کہا، وہ پہلوان تھا رکانا، کہا صاحب مجھے آپ پچھاڑ دیں بس ایمان لے آؤں گا. آپ نے کہا آؤ، اور آپ نے اٹھا کے اس کو پٹک دیا اور پچھاڑ دیا، پھر ایمان نہیں لایا. ابو جہل کہتا ہے صاحب یہ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آپ بتا دیں میرے ہاتھ میں کیا ہے اور تو میں ایمان لے آؤں گا. آپ نے کہا جو تیرے ہاتھ میں ہے اگر وہی خود بتا دے کہ وہ کیا ہے، تو سنگریزے کلمہ پڑھنے لگے اس کی مٹھی میں. لیکن اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا اپنے ہاتھ میں، لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہیں لایا. کہا نہیں، یہ تو آپ نے جادو کر دیا، سحر کر دیا. یہی حال اس فرعون کا اور اس کی قوم کا تھا. کیونکہ اگر یہ ایمان لے آتے تو ظاہر ہے کہ پھر اپنا اقتدار چھوڑنا پڑتا، پھر تو حکومت چھوڑنی پڑتی. کیونکہ نبی کا آتا ہے تو نبی کمپرومائز کرنے تو آتا نہیں، نبی اپنے باطل کو اقتدار میں شریک کرنے نہیں آتا، یہ سب چھوڑنا پڑتا. اور جب یہ چھوڑنا، وہ کیسے چھوڑے، اسی کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں. لہذا نبی کے سامنے تو ایمان لانا پڑتا، نبی کی تو غلامی میں جانا پڑتا، اپنی انا کو ٹھیس پہنچتی، اپنا سب کچھ ختم کر دینا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا بس انہوں نے توڑ دیے معاہدے. تو کب تک مہلت دی اللہ تعالیٰ نے؟ اجلین، ایک وقت مقرر تک. ہمیشہ کے لیے نہیں مہلت ملتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر عذاب آتا اور پکڑ جاتی ہیں قومیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا. فانتقمنا منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام منتقم بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے، وہ زبردست ہے، انتقام لینے والا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں انتقام نہیں لے گا؟ وہ نہیں لیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری کی جاتی ہے. جس طرح دنیا کی عدالتیں فوراً ہی چارج شیٹ داخل ہوتی، قتل کا فیصلہ نہیں کرتی، تاریخ پڑھتی ہیں، مجرم کو بلایا جاتا ہے، بحث ہوتی ہے، جرا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ثبوت وہ پیش کرتا ہے، ادھر سے ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، اور جب وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے، اس کے پاس بچاؤ کے دلائل نہیں ہوتے، ساری حجتیں اس پر پوری ہو جاتی ہیں، تو اب عدالت سزا سناتی ہے اور پھر وہ سزا اس پر لاگو کر دی جاتی ہے. تو دنیا کی عدالتیں بھی جب یہ ایک پروسیجر سے گزرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، اس سے بڑا عادل انصاف کرنے والا کون ہے، اس سے بڑا رحیم کون ہے. تو اپنی دشمن قوموں پر، باغی قوموں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً عذاب کے بادل نہیں بھیجتا. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مدت دیتا ہے، وقت مقرر تک. کبھی ان کو جیسے پیچھے آیت آئی کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ ہم نے ان کو
ان کو پہلے پرکھا، ان پہ سختی لے کر آئے بأسا و ضراء، اور پھر اس پہ بھی جب وہ نہیں آئے تو پھر ہم نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے ان کے لیے، اس پر بھی نہیں آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو سمندر میں ڈبو دیا۔ کیوں ڈبو دیا؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور انہوں نے اس سے غفلت برتی۔ جب ان کے سامنے آیتیں آ چکی تھیں تو وہ ایمان لے آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہ ڈبوتا اور نہ ان کو جہنم میں داخل کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے بطور انتقام، لہذا اب جس قوم سے انتقام لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس قوم سے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ارے صحابی تو بیچارے مر گئے، ناحق گئے۔ بھلا بتاؤ ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، سمندر کتنا بڑا ظالم ہے کہ ان کو ڈبو دیا۔ سمندر نے نہیں ڈبویا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبویا۔ اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو سمندر نے پار کیا، ان کے لیے سمندر پھٹ گیا، اس میں رستے بنے اور وہ پار ہو گئے۔ تو اللہ کی محبوب قوم اسی سمندر سے گزری اور سمندر نے ان کو راستے فراہم کیے، اور اللہ کی باغی قوم اسی سے گزری اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈبویا۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس قوم کو جو بہت دبا دی گئی تھی، یستضعفون جو کمزور کر دی گئی تھی، کیا کیا؟ اسے وارث بنا دیا۔ اس قوم کو ہم نے وارث بنایا جو دبی کچلی تھی، ضعیف تھی۔ یستضعفون جو ضعیف بنائی گئی تھی، آٹومیٹک ضعیف نہیں تھی، کیونکہ ہر باطل اہل حق کو کمزور کرتا ہے، ہر طرح سے اس کو کاٹنے اور چھانٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی تجارتیں نہ پھلے پھولے، ان کو نوکریاں نہ ملیں، ان کو فلاں چیز نہ ملے، ان کو یہ نہ ملے، ان کو اس طرح ڈیوائڈ کیا جائے، اس طرح ان کو کیا جائے، وہ کہیں طاقت میں ہو تو پھر وہاں فسادات کیے جائیں، یعنی مستقل طریقے سے دبانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ تب کہاں جا کر کے ظاہر ہے کہ جب چاروں طرف سے وہ کسی کو دبا رہا ہو تو وہ بیچارہ تو سمٹ جائے گا، کہاں تک آگے نکلے گا۔ یہ اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ بنی اسرائیل خود بخود کمزور نہیں ہوئے بلکہ انہیں کمزور کیا۔ ایک طرف قارون لگا ہوا تھا، دوسری طرف حامان لگا ہوا تھا، تیسری طرف فرعون کی طاقت لگی ہوئی تھی، تین یہ ٹرائنگل تھا جو ٹرائنگل ان کے خلاف کام کر رہا تھا۔ ایک کے پاس اعلیٰ دماغی قوت تھی، وہ حامان تھا، جس کے پاس منصوبے بنانے کی، سازشیں کرنے کی، چالیں چلنے کی طاقت تھی، وہ حامان ہے، اور جس کے پاس سرمایہ تھا، جس کے پاس پیسہ تھا، وہ قارون ہے، اس نے سارا پیسہ لگا رکھا تھا، اور رہا دماغ جو بادشاہت کا تھا، وہ حکمرانی کا، وہ فرعون کا تھا۔ تو ایک کے پاس پولیٹیکل طاقت تھی، ایک کے پاس ذہنی طاقت تھی، ایک کے پاس جو ہے فائنینشلی طاقت تھی۔ یہ تینوں طاقتیں جب اکٹھی ہوئیں تو انہوں نے اہل حق، اس وقت کے اہل حق بنی اسرائیل کو دبا کر کچل کے رکھ دیا، اور اس لائق ہی نہیں چھوڑا کہ وہ بیچارے اپنا کچھ کر سکیں، سب کچھ ان کا چھین لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قوم جس کی کمزوری کا عالم ابھی اگلی آیت میں آ رہا ہے، کتنے کمزور تھے وہ، یذبحون ابناءہم، ان کے بیٹے ذبح ہو رہے تھے اور وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، ان کی بچیاں ان کے گھروں میں کام کرتی تھیں اور وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ جب جوان ختم ہو جائیں تو عورتیں تو بیچاری کیا ہے، ان سے کوئی بھی آدمی کسی طرح کا کام لے بگاڑ لے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، ہم نے اس قوم کو کہ جو ضعیف تھی، جو کمزور تھے، وارث بنا دیا، مشارق الارض، زمین کے مشرق کا بھی، وہ مغاربہا، اور زمین کے مغرب کا بھی۔ مشرق و مغرب بول کر پوری زمین مراد ہوتی ہے۔ کون سی زمین؟ التی بارکنا فیہا، وہ زمین جس میں ہم نے برکت دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر کہاں لے آیا؟ فلسطین میں، اور فلسطین ہی کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ وہ سرزمین ہے جس کو ہم نے برکت عطا فرمائی ہے۔ تقریباً 4 مقامات پر اللہ نے اسے برکت کی سرزمین کہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے اس میں بھی اللہ نے ہی کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى التي بارکنا حولہ، اس سرزمین، اس مسجد اقصی کی طرف جس کی سرزمین کو ہم نے برکت دی ہے۔ تو جو ملک شام ہے یہ برکت والی سرزمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس برکت والی سرزمین کی طرف ان کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو لے آیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو مالک بنا دیا۔ اب آپ کو یہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم تو مالک نہیں بنی؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے نبیوں سے وعدہ کرتا ہے وہ 3 طرح سے پورا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی ہی میں اس نبی کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کی حیات طیبہ میں پورے جزیرے عرب کا مالک بنا دیا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کی جو سرزمین دعوت کی سرزمین ہوتی ہے وہ اس کے مالک تو نہیں بنتے، لیکن ایک دوسری سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غلبہ اور قوت عطا کرتا ہے، وہ ان کی ہجرت کی سرزمین ہوتی ہے۔ جیسے مدینے کی، مکہ کی فتح سے پہلے اللہ نے مدینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو کنٹرول عطا ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام مل گیا،
حالانکہ عراق سے انہیں پہلے جانا پڑا. تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی سرزمین دے دیتا ہے اور کبھی وہ نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری سرزمین دیتا ہے جس کو ہجرت کی زمین کہا جاتا ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کی وفات کے بعد ان کی امت کو، ان کے اصحاب کو غلبہ دیتا ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام کی جو زمین کی بات ہو رہی ہے، وہ اور ان کی قوم تو 40 سال تک وادی تیہ میں رہی، گو کہ اپنی بدعمالی کی وجہ سے رہی، ورنہ پورا فلسطین ان کو ملتا اور اس کے بعد مصر بھی انہی کو ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کتنا اونچا کام لیتا ہے یہ الگ بات ہے. لیکن ظاہر ہے انہوں نے جب منع کر دیا کہ ہم فلسطین نہیں جائیں گے، وہاں قوم عمالقہ ہے اور عمالقہ سے ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لہذا ہم تو یہیں رہیں گے، کیونکہ وہ کفر کی صحبت میں رہ کر کے بزدل ہو چکے تھے. ان کے اندر سے مردانگی اور جمع مردی ختم ہو چکی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ٹکر سا جواب دے دیا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب، ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اس وادی تیہ میں 40 سال رہو. موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر انہی کے جانشین بنے حضرت یوشع بن نون، اور یوشع بن نون اور کالب بن یقنہ، اور یہ نئی نسل جو موسیٰ علیہ السلام ہی کی امت میں سے تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح بھی کیا اور عرصہ دراز تک ان کا اس خطے پر کنٹرول رہا اور ان کی حکمرانی رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات کہی کہ ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو کہ جو کمزور تھی، وہ جن کے باپ دادا اتنے کمزور ہوں، ان کی اولادیں کہاں جو ابھر سکتی ہیں، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارث بنایا زمین کے مشرق و مغرب کا بھی، وہ سرزمین جس کو ہم نے برکت عطا فرمائی ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور تیرے رب کا بہترین وعدہ پورا ہو گیا علی بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل سے کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا آپ کی زندگی میں جزیرہ عرب تک پورا ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ کے صحابہ نے کسرا کو فتح کیا، اس کے بعد پھر کسرا کے ساتھ ساتھ روم فتح ہوا، اور پھر اس مسلمان علاقوں کو فتح کرتے چلے گئے. تو جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلہم، تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کچھ علاقہ آپ کو ملا، کچھ علاقہ ابوبکر صدیق کو ملا، کچھ حضرت عمر فاروق کو ملا، اس طرح سے ملتا چلا گیا اور بڑھتا چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، تیرے رب کا بہترین کلمہ، تیرے رب کا خوبصورت وعدہ پورا ہوا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے. لیکن کب پورا ہوا؟ بما صبروا، ایک دن میں نہیں ملتا. اس صبر کی بدولت جو انہوں نے کیا، 400 سال تو مصر میں گزر گئے. قوموں کی تقدیر دن 2 دن میں نہیں بدلتی، مہینے 2 مہینے میں نہیں بدلتی. انسان تو تھوڑ دلا ہے، جلد باز ہے، وہ فوراً چاہتا ہے کہ ارے اتنی جلدی میں کیوں نہیں ہو رہا، یہ انقلاب کیوں نہیں آ رہا. تو قوموں کا انقلاب سینکڑوں سال میں سینچریاں لگ جاتی ہیں اس میں، پھر کہیں جا کر کے انقلاب آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اس کے وعدے کے مطابق قوموں کو صبر کرنا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا. جب دنیا کی کوئی تعلیم یا کسی منصب تک کوئی آدمی ایک دن میں نہیں پہنچ جاتا. پہلی کلاس پاس کرتے ہی اسے ڈی ایم کی سیٹ نہیں مل جائے گی، کلکٹر وہ نہیں بن جائے گا، سپریم کورٹ کا جج نہیں بن جائے گا کہ صاحب اس نے دو کلاس پاس کر لی اور 2 کلاس پاس کرتے کہتا ہے صاحب میرے ہاتھ میں تو اب دے دو قلم، میں پورے ملک کا تاجدار بن جاؤں. کیسے بن جائے گا؟ تو اسے مرحلہ پورا کرتے کرتے ہی کہیں وہاں تک آئے گا، پھر جا کر کے سلسلہ بسلسلہ چلے گا. تو ایک معمولی سا منصب، ایک معمولی سی سیٹ، ایک معمولی سا عہدہ بغیر محنت اور مشقت اور پیشنس اور صبر کے نہیں ملتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی حکمرانی اور سلطنت اور اس کی چابیاں بغیر صبر کے کیسے دے دے گا؟ اس میں تو نہ جانے کتنے لوگوں کی عمریں کھپ جائیں گی، کتنوں کے خون بہ جائیں گے، کتنوں کی زندگیاں قید و بند میں گزر جائیں گی، کتنوں کا مال اس پر خرچ ہوگا، کتنوں کی جوانیاں اس پر لگ جائیں گی. پھر کہیں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یا ان کے نسل کو یا قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدوں سے سرفراز فرمائے گا. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لہذا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بما صبروا، صبر کے بعد صبر کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے ٹکڑے کر دی وہ تمام عمارتیں جن کو فرعون اور اس کی قوم نے بنایا تھا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کے نکل جانے کے بعد مصر پر اللہ وہ سمندر میں ڈوبے جو ساتھ تھے فرعون کے، اور جو باقی اس کے بچے تھے وہاں زلزلہ آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک ختم کر دیا. ورنہ یہ قوم تو آئی نہیں موسیٰ علیہ السلام کے لوٹ کر، تو وہیں رہ گئے وادی تیہ میں. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، تو فرعون نے جو کارخانے بنا رکھے تھے، جو اس کے محل تھے، جو اس کی عمارات تھیں، وہ ڈھہ گئیں اور ختم ہو گئیں. وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور وہ بھی وہ جن میں عیش کرتے تھے، وہ جو باغات تھے ان کے، وہ باغات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذابات بھیجے اور کچھ بھی نہیں چھوڑا اللہ رب العزت نے. اور یہاں جو کچھ بچے ہوں گے کچھ لوگ، ان کی پھر حکمرانی ہوئی ہوگی جو ان کے علاوہ تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا، اور اسی کے ساتھ پھر ایک اور ذکر کیا کہ اب ذرا دیکھیے کہ کس طرح انسان کی فطرت ہے
ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے فتح کے دروازے کھولے، اور موسیٰ علیہ السلام جیسا رہبر ان کو ملا، کلیم اللہ جیسی شخصیت ان کے سامنے. لیکن جب یہ قوم گزر رہی ہے سمندر کو پار کر کے تو ایک ایسے علاقے سے گزرتی ہے جہاں کچھ لوگ گائے کی عبادت کر رہے ہیں، جہاں بچڑے کو پوج رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا معبود بھی ایسے ہی بنا دیجیے، ان کا تو سامنے رکھا ہوا ہے، آپ ان کے غائب کی بات کرتے ہیں. دیکھیے کیسی فطرت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کرا دیا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے، يَعْكُمُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، کہ جو اپنے صنم کے پاس جمے ہوئے بیٹھے تھے، اپنے بت کی پرستش کر رہے تھے. تو اللہ رب العزت دیکھیے اللہ کو ایک ایک بات پتا ہے کہ ان کے دل میں کیا خیالات گزرے، موسیٰ علیہ السلام سے کیا گفتگو ہوئی، کب گفتگو ہوئی ہے، اور کب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کہ قوم ابھی کہاں سے گزری ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی سے گزری ہے. اپنے دشمن کو خوب اپنی نظروں سے ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے، اور ابھی وہاں دیکھا کہ قوم پوجا کر رہی ہے. تو کیا کہتے ہیں یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایک معبود بنا دیجیے جیسے ان کا معبود ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جس قوم کے بیچ رہا کرتے تھے فرعون کے یہاں، ان کے یہاں سورج دیوتا تھا، چاند تھا، اور یہ تھے ان کے پرستی تھے بڑے بڑے. اس میں فرعون نے اپنے اسٹیچو پتھر لگا رکھے تھے، تو ان کی قوموں کو جھکتا ہوا دیکھتے تھے تو ان کے دل میں پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھی ذرا کچھ کر لیتے تھوڑا بہت. یہاں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال انکم قوم تجہلون، ارے بڑے جاہل ہو تم لوگ. انکم قوم تجہلون، یقیناً تم ایسی قوم ہو کہ بالکل جاہل ہے، تم نے یہ مجھ سے مطالبہ کر دیا. ان ہؤلاء متبر ما هم فی، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو کچھ ان کے پاس ہے یہ سب تہس نہس ہونے والا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام معلوم تھا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو اٹھانے جا رہا ہے جو موحد ہے، وہ ان سب کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دے گی. موحد قوم بتوں کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے، وہ خالی تماشائی بنی ہوئی نہیں رہتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ہؤلاء متبر ما هم، جو کچھ ان کے پاس ہے یہ تو ٹوٹ جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کے ساتھ کیا کیا، چھوڑ نہیں دیا کہ صاحب یہ یادگاری تحفہ ہے، آثار قدیمہ ہے، چھوڑ دو انہیں. کوئی اور ہوتا آج کا دانشور تو کہتا ہاں چھوڑ دیجئے اس کو، یہ تو یادگار رہے گی، اور سے فخر کرتا کہ صاحب یہ تو بڑا اچھا ہوا، ہم نے بڑا اچھا پروگرام کیا. یہی تو گنگا اور جمنی تہذیب کہلاتی ہے کہ گنگا کی تہذیب بھی لگ رہے ہے، جمنا کی تہذیب بھی لگ ہے، اس پر فخر کیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تہذیب کے آثار کو چھوڑا نہیں، باقی کتاب چھوڑ دو، ایک آپ تو چھوڑ دو، ہبل چھوڑ دو، یا یہ منات چھوڑ دو، یا لات چھوڑ دو، کوئی سا سب کو آپ نے ختم کرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور قوم کا مزاج یہ کہ تھوڑے دنوں بعد اگر چھوڑ دیا جاتا تو وہاں بھی وہی شروع کر دیتی، وہاں بھی شروع کر دیتی. وہ جو اس نے پہلے شروع کر دیا بعد میں کر دیتی. تو موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات تھی کہ سب توڑے جانے والے ہیں، عن قریب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تورات دینے والا ہے، اس کے ذریعے جو احکامات آئیں گے ختم ہو جائیں گے. تو کہا یہ تو سب ٹوٹ جانے والا ہے. وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ سب باطل ہے. یہ جو اس کے سامنے رکھے ہوئے بیٹھے ہیں، جو پرستش کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، یہ باطل ہے، سراسر غلط ہے. اس کی تم نے کیسے جو ہے وہ مطالبہ مجھ سے کر دیا. اور پھر کہا غیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے دوسرا معبود تلاش کروں. وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَالَمِينَ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت یاد دلائی، حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہاں والوں پر فضیلت بخشی. یعنی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم واحد قوم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب اور گزیدہ قوم ہو کر یہ بات کر رہے ہو. ارے یہ تو باطل قومیں ہیں، یہ غلط ہیں، تو مشرک قومیں ہیں، ان کی طرح تم کرو گے. لہذا فرمایا وَفَضَّلَكُمْ عَالَمِينَ، تو اب میں تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا معبود تلاش کروں، جبکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہاں والوں پر، اس وقت کے تمام جہاں والوں پر فضیلت بخشی ہے. اور پھر ان کو یاد دلائی وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. ارے وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو فرعون کی آل سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت ترین سزائیں دیتے تھے. یقتلون ابناءکم، جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزما رہا تھا کہ آیا تم اپنے بیٹوں کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو یا بیٹوں کی قربانی برداشت کرتے ہو. قوموں کو کبھی کبھی اتنی سخت آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ گزارتا ہے کہ ان کی اولادیں قتل ہوتی ہیں، اور وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ
دشمن سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہل حق پر آزمائش ہوتی ہے، اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لفظ آزمائش استعمال کیا. بلا بلا کے معنی عربی میں آزمائش کے آتے ہیں. عربی میں ابتلا امتحان کو کہتے ہیں، امتحان کو کہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں شک اور شبہ نہ ہو جائے لفظ عذاب بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ فرمایا وفی ذالکم، اس قتل عام میں جو تمہاری اولادوں کا ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ایک بڑی آزمائش تھی. اس آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تورات جیسی کتاب عطا فرمائی. یعنی تورات کے بعد اگر کسی کتاب کا نمبر ہے تو وہ قرآن ہی ہے. باقی جو کتابیں انبیاء کرام کو ملی، 2 کتابیں اور ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے، وہ انجیل ہے یا زبور ہے، لیکن وہ تورات ہی کا تکملہ ہے. اصل سے کوئی اصل کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ تورات ہی کی تکمیل کرنے والی ہیں. تو اصل کتاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تورات ملی، اور پھر اس قوم کو عروج ملا جو موسیٰ علیہ السلام سے کے بعد سے پھر شروع ہوتا ہے. تو وہ عروج شروع ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اسی قوم میں آ جاتے ہیں. یعنی ایک عرصہ دراز تک، صدیوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو نوازتا. تو جب صدیوں آزمائی گئی تو صدیوں عروج بھی ملا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد دلا کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو تقریر کرنی پڑی. اور یہاں کے بعد پھر اگلا مضمون اگلے رکوع سے شروع ہوتا ہے کہ وہاں اس قوم کو چھوڑا انہوں نے، اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو 30 دن کا وعدہ کیا تھا، لیکن 10 دن کا اور اضافہ ہوا. ادھر موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور یہاں سامری کا شہر چلا. وہ مضمون انشاءاللہ اگلے ہمارے سامنے آئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما. زندگی ہماری گناہوں اور غلطی میں گزر رہی ہے، لیکن آپ نے مومنوں کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے. اے مولا ہماری توبہ قبول فرما، صغیرہ اور کبیرہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما. وہ گناہ جو ہم نے انجانے میں کیے، وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، تیری رحمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یا ہم نے تیری صفت غفار کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تو معاف فرما دے گا. اے مولا ہماری امید و آرزوں کے مطابق ان گناہوں کو جن کو ہم نے جان بوجھ کر لیا ہے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اور اپنی صفت غفاری کے طفیل معاف فرما دے. اے کریم ہماری آرزوؤں کو پورا فرما، ہماری تمناؤں کو پورا فرما، شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما. اس وقت روئے زمین پر وہ حیثیت جو اس زمانے میں بنی اسرائیل کی تھی، اے مولا کریم وہ ہماری ہے. تو نے تمام جہاں والوں پر ہمیں فضیلت بخشی ہے. اپنی رحمت خاصہ ہم پہ نازل فرما، اپنی رحمت عامہ ہم پہ نازل فرما. اے مولا ہم سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے، اسلام کا پرچم ہمارے ہاتھوں میں دے، اور اسے قائم کرنے کے لیے ہمارا لہو قبول فرما، ہماری صبح اور شام قبول فرما، زندگی کی راتیں اور 8 پہر قبول فرما. اے مولا کریم اسلامی خلافت کے قیام کے لیے ہمارا مال اور ہماری جان، ہمارا آنسو، ہمارا پسینہ اور ایک ایک لمحہ ہمارا قبول فرما. اے مولا جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما. کتنے بیماروں نے صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، ان کو صحت کاملہ دائمہ نصیب فرما. اے مولا کسی کی ماں بیمار ہیں تو کسی کی بیوی، کسی کا شوہر تو کسی کی اولاد، کسی کا بھائی تو کسی کا دوست، سارے بیماروں کو صحت کامل عطا فرما، صحت کامل عطا فرما، صحت دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے مولا کریم کتنے لوگ ہیں جن کے عزیز و اقارب قید میں ہیں اور جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کی آزادی کے فیصلے فرما. اے مولا کریم ان کی آزادی کے فیصلے فرما. اے رب کریم جن کے گھروں میں خوشیاں نہیں ہیں انہیں خوشیاں عطا فرما، جن کے چولہے خاموش ہیں ان کو آگ جلنے کی توفیق میسر فرما، جن کے گھروں میں فاقے ہیں ان کے فاقوں کو تونگری سے و مالداری سے تبدیل فرما. اے مولا جن کے کاندھوں پر قرضوں کا بوجھ ہے ادائیگی کی شکلیں غیب سے پیدا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اور جن کو آپ نے باروزگار کر دیا ہے اپنے فضل سے روزگار عطا فرمائے ہیں ان روزگار کی انہیں قدر نصیب فرما، شکر گزاری عطا فرما، اور مزید روزگاروں میں دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے مولا کریم
بچے جو امتحانات دینے والے ہیں ان کو امتحان میں کامیابی عطا فرما، ان کو امتحان میں کامیاب کر کے امت کی خدمت کے قابل بنا، انسانیت کی خدمت کے قابل بنا۔ اے مولا انہیں اپنا محبوب بنا، ان کے قلم کو قبول فرما، ان کی انگلیوں کو لکھنے کے لیے قبول فرما، ان کی زبانیں انسانیت کی خدمت کے لیے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے رب ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔